بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ ہم اپنی جماعت کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ویڈیو 1 میں ہم 2 شعر کے بچے کا اعادہ کر چکے ہیں۔ آج ہم ویڈیو 2 کا آغاز کریں گے اور آج ہم خوشبو کی قیمت 1 اور 2 کا اعادہ کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم ان سب چیزوں سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں۔ خوشبو کی قیمت 1 میں کیا ہے؟ خوشبو کی قیمت 1 سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خوشبو کی قیمت، اس کا مطلب خوشبو کے دام، خوشبو کے پیسے۔ اس سبق میں ایک غریب مسافر جو ریستوران کے باہر کھڑا ہوا تھا، اس کی جیب میں پیسے نہیں تھے۔ غریب مسافر پھٹے پرانے کپڑے پہنے کھڑا ہوا تھا۔ ریستوران کے اندر لوگ مزے مزے کے کھانے کھا رہے تھے۔ ریستوران کے نوکر سب کو کھانا کھلا رہے تھے اور ٹھنڈی ٹھنڈی لسی انڈیل رہے تھے، لیکن مسافر کے پاس پیسے نہیں تھے۔ کافی خوشبو آ رہی تھی، لیکن ایک دم جو کوفتوں کی خوشبو آئی تو اس کا دل للچانے لگا کوفتوں کی خوشبو سے۔ اس کے بعد اس نے اپنی جیب سے نان کا ٹکڑا جو 2 دن 3 دن پرانا رکھا ہوا تھا وہ نکالا اور اس نے ایسا محسوس کیا، ایسا تصور کیا جیسے کہ وہ کوفتوں کی خوشبو میں ڈبو کر کھا رہا ہے۔ اتنے میں ریستوران کا موٹا مالک اسے دیکھ کر یہ سب حیران بھی رہتا ہے کہ یہ کس طرح سے کھا رہا ہے۔ اس کے پاس جا کر اسے کہتا ہے لا میرے کوفتے کی خوشبو کے پیسے دے۔ وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس کے بعد وہ یہ کرتا ہے کہ اس کو مسافر کے ساتھ اپنے نوکروں سے پکڑوا کر مسافر کو قاضی کے پاس لے جاتا ہے، جو محلے کے قاضی ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، پنچایت کے لوگ ہوتے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں، ان کے پاس لے کے جاتا ہے، ان سے فیصلہ کرواتا ہے کہ اس کا کیا کرنا چاہیے۔ وہ سارا ماجرا سنتے ہیں۔ سارا ماجرا بتانے کے بعد وہ پھر ایک بات سوچتے ہیں کہ بہت سارے سکے لے کر اس کے موٹا مسافر جو ہے لالچی مالک اس کے کان کے پاس جا کے کھنکھناتے ہیں۔ سکے کھنکھنانے کے بعد کہتے ہیں لا اب اس کے پیسے دے، لیکن وہ کہتا ہے میں نے تو صرف کھنکھناہٹ سنی ہے، میں پیسے کیسے دوں؟ تو وہ کہتا ہے اس نے بھی صرف خوشبو سونگھی تھی جو تو اس سے پیسے مانگتا ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور مسافر واپس اپنے طرف لوٹ جاتا ہے۔ تو اس کہانی کا مقصد، اس کہانی کا نتیجہ صرف یہ ہے کہ لالچ بری بلا ہے، اور جو موٹا مالک ہے وہ صرف خوشبو کے پیسے مانگ رہا تھا، اور خوشبو کے پیسے تو کوئی ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قاضی صاحب کے پاس جب وہ لے کر گیا، یہ سارا حال سنانے کے بعد قاضی صاحب نے بھی اپنا ایک فیصلہ سنایا کہ جو ہے موٹا مالک جو ہے آئندہ کوئی بھی اس طرح سے کوئی بھی مطلب نہیں کرے گا۔ قاضی نے کہا موٹا مالک کو وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ اسی طرح یہ کہانی ملا نصیر الدین کی ہے، جو کہ بہت فنی سٹوریز لکھتے تھے، ہنسنے ہنسانے کے بہت زیادہ شوقین تھے۔ اب ہم ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ آئیے اس کہانی کے سرگرمی اور ایکٹیویٹی جتنی بھی کام ہے ہمارے مشقی کام اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ آج اس سے ہم استفادہ حاصل کر سکیں۔ خوشبو کی قیمت 1۔ آج یہ صرف ہم بلند خوانی اس لیے کروا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ کثیر انتخابی سوالات جو میں آپ کو اسسمنٹ میں دوں گی اس سے آپ بآسانی کر سکیں گے۔ خوشبو کی قیمت 1۔ ایک غریب مسافر کسی شہر سے گزر رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک ریستوران نظر آیا۔ ریستوران میں بہت سے لوگ بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ ان کے آگے ریستوران کے کچھ نوکر جلدی جلدی سالن سے بھری پلیٹیں اور
गरम गरम नान रख रहे थे। कुछ नौकर बड़े बड़े गिलासों में ठंडी ठंडी लस्सी उंडेल रहे थे। आप इस तस्वीर को देखिए तो इस तस्वीर को आपके पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस तस्वीर को देखकर आपको 5 जुमले लिखने हैं। ये आ सकता है कि इस रेस्टोरेंट में कितने खाने हैं, तो कोफ्ते, अंडे छोले, कबाब, पराठा। तो आप इन तीनों के नाम लिख सकते हैं। ये भी आप इसमें ये जुमला भी ऐड कर सकते हैं कि नौकर क्या कर रहे हैं, नौकर जो है वो लोगों को खाना पेश कर रहे हैं और मोटा मुसाफिर देग में जो है वो चमचा चला रहा है। नौकर जो है क्या कर रहे हैं, लोगों को खाना पेश कर रहे हैं और मुसाफिर ये सब कुछ देख रहा है। रेस्टोरेंट का मोटा मालिक अपने पैसे गिन रहा था। कभी कभी वो सर उठाकर किसी नौकर को डांट देता था। इसकी डांट किसी शेर की गरज से कम नहीं थी। मुसाफिर दूर खड़ा ये सब देख रहा था। इसे मालूम था कि वो रेस्टोरेंट के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि इसके पास एक पैसा भी नहीं था। वो खाने के दाम कैसे देता? इसकी जेब में तो बस नान का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था जो इसने एक दिन पहले बचा कर रख लिया था। अचानक हल्की सी हवा चली और बड़ी सी देग में पकते हुए कोफ्तों की मज़ेदार खुशबू मुसाफिर की नाक में पहुंची। मुसाफिर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मुंह में झूठ मूठ कोफ्तों का मज़ा लेने लगा। फिर इसने जेब से नान का टुकड़ा निकालकर खुशबू की तरफ बढ़ाया और खुशबू में डिबोकर इसे खाने लगा। अब इसके बाद खुशबू की कीमत 2। खुशबू की कीमत 2। रेस्टोरेंट के मालिक ने जब देखा कि एक आदमी फटे पुराने कपड़े पहने इसके रेस्टोरेंट से लगा खड़ा है और हवा में नान को हिला हिला कर खूब मज़े से खा रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आया। ये तू क्या कर रहा है? चला जा यहाँ से। वो धाड़ा मगर मुसाफिर अपनी जगह से नहीं हिला। तू मेरे कोफ्तों की खुशबू चुरा कर मज़े ले रहा था। चल अब पैसे निकाल और इनकी कीमत अदा कर। रेस्टोरेंट का मालिक गरजा। मुसाफिर फिर भी ना हटा। वो बोला, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है जो तुझे दूं। रेस्टोरेंट के मालिक ने मुसाफिर को अपने नौकरों से पकड़वाया और मुल्ला नसीरुद्दीन के पास ले गया जो इस वक्त शहर का काजी था। जब काजी ने पूरा माजरा सुना तो वो कुछ देर तो सोचता रहा। फिर इसने 2 सिक्के जेब से निकालकर अपनी मुट्ठी में बंद किए। वो अपनी बंद मुट्ठी रेस्टोरेंट के मालिक के करीब ले गया और इसके कान के पास 1-2 बार हिलाकर सिक्के खनखनाए। लो मियाँ, अब तो खुश हो, तुम्हारे दाम तुम्हें अदा हो गए। काजी बोला, वाह, मेरे दाम कैसे अदा हुए? मुझे तो एक पैसा भी नहीं मिला। रेस्टोरेंट का
لالچی مالک غصے سے بولا، کیوں بھائی، اس غریب آدمی نے تمہارے کوفتوں کی خوشبو ہی تو کھائی تھی، سو خوشبو کی قیمت پیسوں کی آواز سے ادا ہو گئی۔ اب تم گھر جاؤ، ورنہ جیسے تم اس کو نوکروں سے پکڑوا کر یہاں لائے تھے، ویسے ہی میرے نوکر تمہیں پکڑ کر تمہارے گھر پہنچائیں گے۔ ریستوران کا مالک قاضی کی یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گیا اور اس نے چپ چاپ اپنا راستہ لیا۔ اب دیکھیں زبانی باتیں۔ زبانی باتیں، خوشبو سونگھنے کے کبھی دام دیے جاتے ہیں؟ یہ ملا نصیر الدین کی کہانی ہے۔ ملا نصیر الدین کوئی 800 سال پہلے ترکی میں پیدا ہوئے۔ ان کی بے شمار کہانیاں ہیں جو ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے پاس ہے زبانی باتیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم مشقی کام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کے پہلے ہمارے پاس ہیں خوشبو کی قیمت ایک کے الفاظ معنی۔ الفاظ معنی: مسافر، سفر کرنے والا، مسافر، سفر کرنے والا۔ ریستوران، ہوٹل یا کھانا کھانے کی جگہ، ریستوران، ہوٹل یا کھانا کھانے کی جگہ۔ گپ شپ، بات چیت، گپ شپ، بات چیت۔ دیگ، کھانا بنانے کا بڑا برتن، دیگ، کھانا بنانے کا بڑا برتن۔ انڈیل، پلٹنا یا ڈالنا، انڈیل، پلٹنا یا ڈالنا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس خوشبو کی قیمت 2 کے الفاظ معنی۔ کھنکھنانا، کھڑکنا یا جھنجھنانا، کھنکھنانا، کھڑکنا یا جھنجھنانا۔ گرجنا، غصے سے چیخنا، گرجنا، غصے سے چیخنا۔ سکے، روپیہ پیسہ، سکے، روپیہ پیسہ۔ ماجرا، واقعہ، ماجرا، واقعہ۔ مٹھی، گرفت، مٹھی، گرفت۔ ادا کرنا، پورا کرنا، ادا کرنا، پورا کرنا۔ لالچی، ہوسکار، لالچی، ہوسکار یا حریص، لالچی، ہوسکار۔ آپ ایک لکھ لیجئے گا، لالچی، ہوسکار۔ ہکا بکا، حیران، ہکا بکا، حیران۔ اس کے ساتھ ساتھ محاورے، معنی، جملے۔ راستہ لینا، معنی ہیں چلے جانا، راستہ لینا، چلے جانا۔ پولیس کو آتے دیکھ کر چور نے اپنا راستہ لیا، پولیس کو آتے دیکھ کر چور نے اپنا راستہ لیا۔ اب ہے ہکا بکا رہ جانا، حیران رہ جانا، ہکا بکا رہ جانا، حیران رہ جانا۔ سڑک پر حادثہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا یا رہ گئی، سڑک پر حادثہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا یا رہ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور محاورہ ہے، مزہ لینا، مزہ لینا، لطف حاصل کرنا، مزہ لینا، لطف حاصل کرنا۔ میں کارٹون دیکھ کر مزہ لیتا ہوں، میں کارٹون دیکھ کر مزہ لیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سوال و جواب۔ مسافر ریستوران کے اندر نہیں جا سکتا تھا، مگر جو لوگ ریستوران میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا جا رہا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ مسافر ریستوران کے اندر نہیں جا سکتا تھا اور نہ
کھانا مانگ سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ مسافر ریستوران کے اندر نہیں جا سکتا تھا اور نہ کھانا مانگ سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ قاضی نے مسافر کو چوری کی سزا کیوں نہیں دی؟ مسافر نے چوری نہیں کی تھی بلکہ صرف خوشبو سونگھی تھی، اس لیے قاضی نے اسے سزا نہیں دی۔ مسافر نے چوری نہیں کی تھی بلکہ صرف خوشبو سونگھی تھی، اس لیے قاضی نے اسے سزا نہیں دی۔ تیسرا ہے ہمارے پاس سوال، ریستوران کا مالک لالچی تھا، یہ آپ کو کہانی سے کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہانی میں ریستوران کے مالک نے خوشبو کے پیسے مانگے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لالچی تھا۔ کہانی میں ریستوران کے مالک نے خوشبو کے پیسے مانگے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لالچی تھا۔ اب ہمارے پاس ڈرامہ کسے کہتے ہیں؟ ڈرامہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کہانی یا واقعے کو عملی شکل میں پیش کرنا ڈرامہ کہلاتا ہے۔ کیسے؟ ابھی جو بتائی گئی آپ کو، آپ نے صرف پڑھی، اب اس کا پریکٹیکل کیا جائے۔ جیسے آپ کلاس میں موجود ہیں، بہت سارے بچے، ایک کو بنا دے ریستوران کا مالک، ایک بن گیا مسافر اور کچھ لوگ بن گئے نوکر، تو یہ پورا کیا کیا جا رہا ہے؟ پریکٹیکلی کلاس میں دکھایا جا رہا ہے، تو وہ ڈرامہ ہو گیا۔ کسی کہانی یا واقعے کو عملی شکل میں پیش کرنا ڈرامہ کہلاتا ہے۔ کسی کہانی یا واقعے کو عملی شکل میں پیش کرنا ڈرامہ کہلاتا ہے۔ خوشبو کی قیمت ڈرامہ قاضی کی عدالت میں عملی طور پر جماعت میں کروایا جائے، تو یہ کروا چکے ہیں ہم کلاس میں۔ اب ہے صفحہ نمبر 27 پر دی گئی تصویر کی مدد سے ایک پیراگراف لکھیے۔ صفحہ نمبر 27، یہ دیکھیں، یہ والی تصویر کو دیکھ کر آپ کو ایک پیراگراف لکھنا ہے، یا آپ کے پاس پیپر میں یہ آ سکتا ہے کہ اس تصویر کو دیکھ کے 5 جملے لکھیے۔ ریستوران میں لوگ مزے مزے کے گرم گرم کھانے کھا رہے ہیں، جبکہ ایک بھوکا مسافر روٹی کا ٹکڑا کوفتوں کی خوشبو میں ڈبو کر کھا رہا ہے، اور ریستوران کا مالک اسے غصے سے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک پیراگراف ہو گیا۔ یہ ہے خوشبو کی قیمت 1 اور 2 کا اعادہ، جو ہم نے سوال و جواب بھی کیے ہیں اور مشقی کام سارا جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ اب اس کے ساتھ اسسمنٹ ہے۔ اب یہ دیکھیے جانچ 2، کثیر الانتخابی سوالات۔ خوشبو کی قیمت ڈیش کی کہانی ہے۔ اب ہم نے ریڈنگ کرنے کے بعد، بلند خوانی کے بعد، آپ کو یہ بات بالکل صاف واضح ہو جائے گی کہ اس میں یہ کون ہے، اس کہانی کے، علامہ اقبال، اسماعیل مرچی یا ملا نصیر الدین۔ اب میں آپ کو جواب نہیں بتا رہی ہوں، آپ اس کو سالو کریں گے، میں آپ کو ہوم ورک میں دوں گی۔ ملا نصیر الدین 150 سال میں ترکی میں پیدا ہوئے۔ 7، 8، 9۔ ڈیش کی خوشبو سے مسافر مزہ لے رہا تھا، چنے، کوفتوں یا چاول۔ ریستوران کا مالک مسافر کو ڈیش کے پاس لے گیا، قاری، وکیل یا قاضی۔ ملا نصیر الدین کا انتقال ڈیش میں ہوا۔ 1282، 1284 یا 1285 کس میں ہوا تھا؟ یہ آپ ٹک لگا دیں گے۔
रेस्तरां के मालिक ने मुसाफिर से डिश के दाम मांगे, फलों, खुशबू, सब्जियों। अब ये अल्फाज के मायने, रेस्तरां, गपशप, मुट्ठी। मुहावरे के मायने और जुमले, रास्ता लेना, हक्का बक्का रह जाना। इसके साथ साथ मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में लिखी है, वो मैं अभी बता देती हूँ आपको। मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में किस तरह लिखा जाएगा। काजी ने मुसाफिर को चोरी की सज़ा क्यों नहीं दी। इसके साथ साथ सफ़ा नंबर 27 पर दी गई तस्वीर की मदद से 5 जुमले लिखिए। अब मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में, कहानी नवीस मुल्ला नसीरुद्दीन, जिन्होंने कहानी लिखी है वो मुल्ला नसीरुद्दीन थे। मुल्ला नसीरुद्दीन 800 साल पहले तुर्की में पैदा हुए। बचपन ही से आपको हंसने हंसाने का शौक़ था। आपकी बातें और लतीफ़े इतने मज़ेदार थे कि लोग इन्हें लिख लेते थे। आप एक अक्लमंद और रहमदिल इंसान थे। आपका इंतकाल देखें 1284, यह आपको वहाँ जाएगा आपकी कसीर इंतखाबी सवालात में, तुर्की में हुआ। ये मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में है। ये आज का यादा हुआ है आपका। अब एक यादगार मुलाकात देखें। आप एक यादगार मुलाकात से क्या समझते हैं कि एक यादगार मुलाकात क्या है। एक यादगार मुलाकात वो होती है जैसे कोई मुलाकात हो, किसी से मिलना हमें याद रह जाए, वो एक यादगार मुलाकात होती है। इसी तरह इस कहानी में भी जायदा जो है वो कायदे आज़म से मिली तो उसे वो याद रह गया, यादगार मुलाकात बन गई है उसकी। अब है देखें, इसके साथ हम बुलंद ख़्वानी करते हैं। बहुत साल पहले का जिक्र है जब पाकिस्तान नहीं बना था। जाहिदा सईद अपने घर वालों के साथ शुमाली हिंदुस्तान की सैर पर निकली हुई थी। जिस रेलगाड़ी में वो सफ़र कर रही थी इसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी सवार थे। जिस किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकती वहाँ हज़ारों लोग कायद को देखने के लिए मौजूद होते। जाहिदा और इसका भाई मोहम्मद अली भी खिड़की से झांक झांक कर कायद को देखने की कोशिश करते, मगर जाहिदा के ख़ानदान का सफ़र जल्द ख़त्म हो गया और इन्हें एक स्टेशन पर उतरना पड़ा। जाहिदा और मोहम्मद अली जाती हुई रेलगाड़ी पर सवार कायदे आज़म को देर तक हाथ हिला हिला कर खुदा हाफिज़ कहते रहे। दोनों बच्चे अफसुर्दा थे। वो कायद को करीब से नहीं देख सके थे। इसी साल 1940 में जाहिदा और इसका ख़ानदान गर्मियाँ गुजारने ऊटी पहुँचे। कायदे आज़म भी अपने लंबे सफ़र के बाद आराम करने के लिए वहाँ आए हुए थे।
ایک دن زاہدہ اور محمد علی پہاڑی پر کھڑے تھے کہ سامنے سڑک پر ایک گاڑی خراب ہو کر رک گئی۔ بچوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ گاڑی کے اندر قائد اعظم اور ان کی بہن فاطمہ جناح۔ گاڑی کو دھکے کی ضرورت تھی، لہٰذا دونوں بچے فوراً اپنی پوری طاقت سے گاڑی کو دھکا دینے لگے۔ قائد اعظم نے کھڑکی سے سر نکالا اور مسکرا کر زاہدہ سے انگریزی میں بولے، ننھی خاتون، آپ گاڑی میں آ کر بیٹھ جائیں۔ زاہدہ کو اور کیا چاہیے تھا، وہ خوشی خوشی قائد اعظم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ محمد علی اور ڈرائیور گاڑی اسٹارٹ کرنے کی کوشش میں لگے رہے اور جلد ہی ان کی کوشش سے گاڑی چل پڑی۔ اس دوران قائد اعظم زاہدہ سے باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ وہ دوسرے دن ایک جلسے میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے زاہدہ سے پوچھا کہ کیا وہ ان کے ساتھ جانا چاہے گی۔ زاہدہ فوراً تیار ہو گئی۔ قائد اعظم نے کہا کہ وہ 9 بجے صبح اسے اس کے گھر سے لے لیں گے۔ ایک یادگار ملاقات 2۔ دوسرے دن ٹھیک 9 بجے قائد اعظم کی گاڑی زاہدہ کے گھر پر رکی۔ زاہدہ تیار کھڑی تھی، دوڑ کر قائد کے ساتھ گاڑی میں جا بیٹھی۔ جلسے میں قائد اعظم نے زاہدہ کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ قائد کی تقریر سننے کے لیے جنوبی ہندوستان کے ہزاروں مسلمان جمع تھے۔ تقریر میں قائد اعظم لوگوں کو پاکستان کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا جہاں ہندوستان کے سب مسلمان محفوظ ہوں گے اور آزادی سے رہ سکیں گے۔ جلسہ ختم ہوا تو قائد اعظم نے زاہدہ کو اس کے گھر چھوڑا۔ راستے میں انہوں نے پوچھا، تمہیں میری تقریر کا کون سا حصہ سب سے اچھا لگا؟ زاہدہ نے تقریر کا ایک ایک لفظ غور سے سنا تھا۔ وہ فوراً بولی، آپ نے کہا تھا کہ جب شروع میں چھتری بنی تھی تو لوگوں نے چھتری ایجاد کرنے والے کا مذاق اڑایا، مگر جلد ہی انہیں پتہ چلا کہ چھتری کتنی کارآمد چیز ہے۔ پاکستان بھی مسلمانوں کے لیے ایک چھتری جیسا ہی ہوگا۔ مجھے آپ کی تقریر کا یہ حصہ بہت پسند آیا۔ قائد اعظم نے خوش ہو کر کہا، اگر تم نے میری یہ بات
سمجھ لی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ لوگ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ کچھ دن بعد زاہدہ نے اپنے باغ سے گلاب کے پھول توڑ کر ایک گلدستہ بنایا اور قائد کو دینے ان کے گھر گئیں۔ وہ باغ میں ٹہلتے ہوئے کچھ سوچ رہے تھے۔ زاہدہ کو دیکھ کر خوش ہوئے اور اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئے۔ کمرے میں پہلے ہی سے ایک خوشنما گلدستہ سجا ہوا تھا۔ زاہدہ اداس ہو کر بولی، میرے پھول تو ان پھولوں سے بہت چھوٹے ہیں۔ قائد اعظم نے جواب دیا، مگر مجھے تمہارا گلدستہ زیادہ پسند ہے کیونکہ یہ تم نے خود میرے لیے بنایا ہے۔ کچھ دن بعد زاہدہ نے قائد اعظم کو ایک نظم پڑھ کر سنائی جو اس نے ان کے بارے میں لکھی تھی۔ قائد اعظم نے اس نظم کو سنبھال کر اپنی جیب میں رکھا اور مسکرا کر زاہدہ سے بولے، میں اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا۔ اس واقعے کو بہت سال گزر چکے ہیں۔ زاہدہ اب ایک بڑی عمر کی خاتون ہیں، مگر انہیں قائد اعظم سے ملاقات کی ایک ایک بات یاد ہے۔ وہ کہتی ہیں، میں تو قائد کے لیے ایک بچی تھی اور وہ خود ایک بے حد مصروف شخص تھے، مگر انہوں نے میری باتیں اتنے غور سے سنی، میری رائے پوچھی اور مجھ سے اتنی سنجیدگی سے باتیں کیں کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک چھوٹی بچی سے نہیں بلکہ ایک باشعور خاتون سے گفتگو کر رہے ہوں۔ قائد اعظم میں نام کو اکڑ نہیں تھی۔ یس بیٹا، یہ جو ریڈنگ کی جا رہی ہے، یہ جتنی بلند خوانی کی گئی ہے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو صرف پڑھنے کے لیے ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا نہیں، آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے تاکہ جب پیپر میں آپ سے ریڈنگ کا ایک ہمارے پاس ایک کوشچن آتا ہے کہ ریڈنگ بھی جس میں دی جاتی ہے، تو آپ کیا کر سکیں، آپ کی ریڈنگ بہت اچھی ہو سکے۔ آپ بھی اس طرح سے ریڈنگ کیجیے، آرام آرام سے ہجے کر کر کے، تاکہ آپ بھی بآسانی ریڈنگ کر سکیں۔ جانچ دو کی تیاری، جانچ دو جو ابھی میں نے آپ کو کاپی پہ بتایا کہ جانچ دو، وہی والا جانچ کی آپ تیاری کیجئے گا، اسی کو یاد کر لیجئے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کے اس اعادہ اسباق میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی ہوگی، اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو ویڈیو کو بار بار دیکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔